اسلامک فلسفی کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہاں سے اسٹارٹ کریں ساحل صاحب؟ جب آپ کا بچہ پیدا ہو 3-4 سال کا ہو جائے تب سے فلسفی اسٹارٹ کر دیں. اس کو فلسفی کا لفظ بھی نہ بولنا, اس کی پریپریشن شروع کر دیں. یہ تب سے اسٹارٹ کریں. جو سوچنے کا سفر ہے نا وہ تب سے اسٹارٹ کریں, کیونکہ بچہ جو 3 سال کا ہوتا ہے نا وہ کرتا ہی فلسفے کے سوال ہے. بچے کو فلسفے کے علاوہ سوال کرنے ہی نہیں آتے. یہ تو ہم اس کو ڈنڈے مار مار کے نا اس کو پروسیس پہ لے کے آتے ہیں کہ بس تو کیسے والے سوال کیا کر, کیوں والے سوال نہ کیا کر مجھ سے, کیونکہ مجھے اس کے جواب نہیں آتے. کیونکہ ہمیں ٹریننگ نہیں ملتی نا فلسفے کی ہے کیوں کے سوال کی, کہ کیوں ہوتا ہے سارا کچھ. بچہ تو پوچھتا ہی کیوں والے سوال ہے. سو اسٹارٹ ہوتا ہے جب اللہ نے پہلے یہ ایک دماغ ہے نا ایک ایسا کمپارٹمنٹ بنایا ہوا جو صرف ریفلیکٹیو تھنکنگ کرتا ہے, اور بنایا بھی سینٹر برین کے اندر ہے. سو یہ فلسفہ ہمیں اس لیے بھی ضروری ہے کہ کیوں, اس کے پیچھے پرپز کیا ہے, پرپز کیا ہے, ہر چیز کا پرپز پوچھتا رہتا ہے. سو کہاں سے اسٹارٹ کریں ہم. آپ کا کوشچن آف کورس یہ نہیں تھا, میں نے جان کے اس کو ایک دوسری اسپن سے آنسر کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو وہ والے سوالات جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا شروع کریں کہ دنیا کا مقصد کیا, کائنات کا مقصد کیا ہے, دنیا میں نبی کیوں آتے ہیں, کتابیں اللہ نے کیوں لکھی ہیں, کتابوں میں جو لکھا ہے وہ کیوں لکھا ہوا ہے, کیا کیا آیت کا کیا مطلب ہے, تو اس کا مصرف کیا, کیوں وہ اس آیت کو وہیں پہ رکھا گیا. یہ قرآن پاک کے تھرو ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو ونس یو گوئنگ ٹو گو تھرو دیٹ یو آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ قرآن کو صرف ترجمے سے پڑھنے کے بعد بھی فلسفے کی بیس بن جاتی ہے. کیونکہ اللہ بڑے صریح طریقے سے اسٹوری سنا رہے ہیں کہ آدم کو کیوں بنایا تھا, پھر اس نے جو ہے شیطان نے کیا کیا, کیوں کیا, اس کے بعد آدم کے بعد نوح کا قصہ, پھر اس کے بعد ایکسپلینیشن, آرگیومنٹیشن, قوم کیا کہتی تھی اور نبی کیسے فلسفہ سمجھاتے ہو رہے تھے. پے در پے اتنے سارے انبیاء نے فلسفہ سمجھایا قرآن پاک کے اندر ہی. تو قرآن پاک سب سے پہلے. پھر کچھ ایسی تفاسیر ہیں جنہوں نے فوکس اس تھاٹ بلڈنگ کے اوپر کیا, جیسے تفہیم ہے, جیسے معرف القرآن. یہ 2 میں نے خود پڑھی ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ اور بھی تفاسیر ہیں جیسے فی ظلال القرآن. یہ فلسفے کو نہیں اتنا زیادہ ٹریگر کرتی, یہ اپلیکیشن اور فلسفے کو ٹریگر کرتی. ٹھیک ہے, ہر بندے کا اپنا اینگل ہوتا ہے. زیادہ تر تو عربین تفاسیر ہی کوشش کریں کہ آپ پڑھیں. ابن کثیر بھی ساتھ رکھیں, فتح الباری ساتھ رکھیں, طبری ساتھ رکھیں, اور آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلے اسکالرز فلسفہ اپنی طرف سے کیسے سمجھاتے ہیں ایک تفسیر کے اندر قرآن پاک کا. تو قرآن پاک کی تفسیر سے فلسفہ آئے گا. اس کے بعد پھر آپ آئیں, یہ جب ہو جائے 3-4 تفاسیر آپ نے پڑھ لی ہوں تو ریفرنس کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ ایک بندہ ایک ہی آیت کو دوسرے اینگل سے کیسے لیتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, قرآن کیوں کہہ رہا ہوں, قرآن کے علاوہ تو کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں. باقی ساری رائے, آراء, اوپینینس, اپنی اپنی ایکسپیرینسز ہیں ان لوگوں کے, چاہے وہ ایمینوئل کانٹ ہو یا ڈیکارٹے ہو یا روسو ہو یا کوئی بھی ہو. یہ صرف میں صرف کرسچن فلاسفی کی بات نہیں کر رہا ہوں, فلاسفی ان جنرل کی بات کر رہا ہوں. سو دس از ویئر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ نے قرآن پاک سے فلسفہ پورا کا پورا لے لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا مقصد بتایا انہوں نے ہمیں, تو اس کے بعد آپ کو باقی سب کے فلاسفرز کی اوقات بھی سمجھ آ جائے گی. بہرحال وہ بھی آپ نے 3rd اسٹیج میں لانے اگر پڑھنے بھی ہیں تو. 2nd اسٹیج میں آپ نے غزالی کو پڑھنا ہے, ضرور پڑھنا ہے آپ نے. ایکچولی ہاں پہلے غزالی پڑھ لیں, آسان بھی ہے, تو اس کے تھرو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک ریلم آف اسپرچویلٹی کیسے ایکسپلین کرتی ہے اس فلسفے کو, مقصد کو, کائنات کے پورے. اور دنیا میں کوئی بھی انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا جو اپنی لائف کو, اپنی انسانی لائف سے باہر نکل کے اور یونیورسل ایسٹرونامیکل کانسیپٹس کو کنیکٹ کر کے اپنی ایگزسٹینشیلزم کو پروو کرے. ہمارے بس میں نہیں, کیونکہ ہمیں دیکھا ہی نہیں ہوا. قرآن واحد کتاب ہے جو انسان کے انڈیویجولزم کو پوری گرینڈ اسٹرانومی کے اسکیما کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ نے سارا کچھ بنایا. اتنا بڑا گفٹ ہے قرآن پاک. آپ کسی بھی فلاسفر کو لے لیں, وہ اپنے سے شروع کر کے کائنات پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کائنات سے انسان تک کا سفر کراتے ہیں. اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کائنات کا انسان کے ساتھ, وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں. اور پھر نشانیوں کے طور کے اوپر ایسے کچھ بتا دیے کہ کچھ راز بھی بتا دیے جو کہ اس وقت تک انسانی دماغ مینیفیسٹ بھی نہیں کر سکے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. اور میں متشابہات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کائنات کے ابھی کے تمام تر نشانیوں کی بات کروں جو کہ اللہ تعالیٰ نے
ایز این آرگیومنٹ دے دی ہوئی ہیں. سو وہ راستے بھی اللہ نے دے دیے ہیں کہ تمہیں کیسے میں نے سوچ کے کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو 7 ہیونز کے ساتھ اور عرش اللہ کے ساتھ اور اپنی ابھی کی لائف اور مرنے کے بعد کی لائف کے ساتھ. سو انسان کی باقی کے تو غیر مطلب مسلمین کی تو وہ اوقات ہی نہیں آ سکی کبھی کہ اس طرف بھی جائیں کہ مرنے کے بعد کوئی لائف بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں. یہ تو اللہ کی کتابوں کو ماننے والے لوگ مانتے ہیں نا. سو خالی یہ ایک بھی فلاسفر نہیں یہ سوچ سکا ابھی تک, کوئی بھی. میں کوئی 18-20 کو تو جانتا ہوں, وہ تو نہیں سوچ سکے کہ یہ والا جو جسم ہے یہ اس کی کوئی نشانی اس پلانٹ میں کیوں نہیں ملتی مجھے اس دماغ کی سوچ کی, اس تمام تر جو اتنی بڑی کائنات میرے اندر گھوم رہی ہے سوچ کی, جو کہاں سے آتی ہے سوچ اور کہاں چلی جاتی ہے سوچ اور کیسے کریٹ ہوتی ہے سوچ, اور سوچ کی لڑیاں آپس میں بنتے بنتے کیسے میرا پورا کا پورا لائف کا ایکسپیرینس ڈیفائن کر دیتی ہیں. انسان کا وہی ایکسپیرینس جو اس کی سوچ کی کوالٹی ہے. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ مشین کہاں سے پیدا ہو گئی. تو یہ اٹ سیلف ٹریگر کرتی ہے وہ والا کوشچن کہ یہ کہیں اور سے اگر آئی ہے تو کیا پتا کہیں اور بھی جانا ہو اس نے. یہ آج تک ایک بھی فلاسفر نہیں ایکسپلین کر سکا کہ آفٹر لائف کے کانسیپٹ کو مور ریئل کر کے اس لائف کو سپر سیڈ کروا دیں گے. یہ صرف اسلامک فلسفہ ہی ہے جو کہ آفٹر لائف کو سپر سیڈ کراتا ہے اس لائف کے ساتھ. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ قرآن پاک کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ کائنات کو ریورس انجینئر کر کے اس انسان کے اندر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کی زبان میں لکھ دی کتاب. سو دس از ہاؤ یو شوڈ گیو امپورٹنس ٹو یور بیسک فلاسفی اینڈ دیٹس قرآن پاک. اور پھر آپ کو ویلیو آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے تھرو ایسی احادیث ہم تک پہنچوا دی کہ جو کہ اگر آپ کھلے اینگلز تمام اینگلز کو لا کے کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر پروفٹ اپنے اپنے دور کی قوم کے اوپر ان کی سپیریورٹی کے لیے آیا تھا, ان کی سپیریئر ایلیٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آیا تھا. اور ہمارے نبی علیہ السلام قیامت تک کی تمام ایلیٹس آف دا انٹلیکچولیزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئے تھے. اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو اللہ اور رسول کا پتہ ہو کہ آج سے قیامت تک علم نے جہاں تک بھی پہنچنا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے احادیث کی کتابیں ہیں ہمارے پاس. اتنا عظیم انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا کہ اب کوئی ایسٹرو فزکس کا بندہ ہو تب بھی ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے فلسافیکل ناٹ جسٹ پروفس ہیں بلکہ اینگلز اور پرسپیکٹیوز ہیں جس کے تھرو ہم وی کین counter argue is on the same level. We can supersede and override any and every philosophy. This is how beautiful and grand our philosophical construct is. So زیادہ لیفٹ رائٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کنٹمپرری فلاسفرز کو بعد میں پڑھیے گا, پہلے آپ غزالی کے پاس ابن القیم کو پڑھیں, پتہ تو چلے دماغ استعمال کیسے کیا لوگوں نے. پھر آپ آئیں جو بعد کے مفسرین ہیں ہمارے جو ابھی بھی اور جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں ان کو بھی پڑھ کے دیکھیں, ضرور پڑھیں ان کو. جس کو رچرڈ ڈاکنز کی آرگیومنٹ سمجھ نہیں آیا اس کو تو اسلام ہی سمجھ نہیں آیا. وہ دہریہ ہے نا, وہ دہریہ کس آرگیومنٹ کو کرتا ہے, اس کا جواب کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے. تو جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ وہ بیچارہ کتنی ویک بات کر رہا ہے یا پھر کتنی فائنائٹ قسم کی سوچ ہے اس کی. سو دس از ہاؤ یو شوڈ پلیس یور سیلف ان دا فیلڈ آف فلاسفی. آئی ہوپ I have given you enough to start with, if not all.